सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर असखुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली में जो हुआ उसकी आईनी कानूनी हैसियत का जायजा लेना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, रूलिंग देने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर का है, पार्लिमानी कार्रवाई को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताया जाए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कैसे गैर आईनी है। फारूक नाइक ने दलाइल में कहा, स्पीकर ने अपोजिशन के 198 अरकान गद्दार करार दिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अदम एतमाद मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। तहरीक पर वोटिंग के दिन इसकी हैसियत पर फैसला नहीं हो सकता। कार्रवाई गैर आईनी, बदनीयती पर मबनी हो तो चैलेंज और कलदम हो सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अहम मामला है, उजलत में फैसला नहीं कर सकते, दूसरे फरीक को सुनना ज़रूरी है। अदालत ने पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असखुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने अवाम को एहतजाज के लिए बुला लिया। रेड जोन के बाहर एहतजाज में खुद भी शिरकत का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अपोजिशन इस्तीफ़े और इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी, अब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है। अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत बहाल हो ताकि ये नैब को ख़त्म करके NRO2 लें। शहबाज शरीफ बताएं, कौम को भिखारी किसने बनाया। मैं अमरीका मुखालिफ नहीं बल्कि महकूम बनाने की पॉलिसी का मुखालिफ हूँ। इमरान खान ने आइन शिकनी की, सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया, अपोजिशन को गद्दार बना दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर ने कहा, अमेरिका से कोई भाषण आया था तो 24 मार्च तक एतराज़ क्यों ना उठाया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने 16 मार्च को डोनाल्ड लू का शुक्रिया अदा किया। 5 दिन पहले इमरान नियाजी गद्दारों से बात कर रहा था कि अदम एतमाद वापस लें, इस्तीफ़ा दे दूंगा। सदर को वज़ीर आज़म इमरान खान का निगरां वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ ख़त मौसूल। इमरान खान ने जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरां वज़ीर आज़म तजवीज़ कर दिया। नाम आइन के आर्टिकल 224A के तहत तजवीज़ किया गया। शहबाज शरीफ ने मुशावरत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहते हैं, सदर मुमलिकत आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। साबिक़ वज़ीर क़ानून फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा, PP और नून लीग को आइन का नाम लेते शर्म आनी चाहिए। क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है। सियासी जमातें इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करती। इमरान खान ने कॉल दी तो आपका घर रहना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर असर अंदाज होने की कोशिश की तो मुज़ाहमत करेंगे। हमने वज़ीर आज़म के लिए अपने 2 नाम भिजवा दिए, वो 7 दिन। लाहौर में MPs खरीद कर होटल में लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर PTI कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर के निजी होटल के बाहर पहुंच गई। होटल में घुसने की कोशिश, कारकुनान ने सिक्योरिटी बैरियर उठाकर सड़क पर रख दिए। अरकान असम्बली भी होटल से बाहर आ गए। अरकान असम्बली ने कहा, हम बुज़दिल नहीं जो अंदर छुप कर बैठ जाएं, पीछे हटने वाले नहीं, हमारे लोग आ गए तो हालात और ख़राब होंगे। जमहूरियत को चलने दो, हम बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं तो तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दो। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म ने अपनी अना की वजह से आइन तोड़ा, अदम एतमाद आ जाए तो असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। आला अदलिया से दरख्वास्त है, इमरान खान ने जो काम किया उसे रोकें। कौमी असम्बली में आइन लागू नहीं हो सकता तो पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता। क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार देकर गद्दार करार दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तर्जुमान पाक फौज, दफ्तर खारिजा और वजारत दिफा से वजाहत मांग ली। कहा, इमरान खान बगावत को जवाब देने के लिए बैरूनी साजिश का वावेला कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज वजाहत करें, क्या कमेटी ने 197 मेंबर्स को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार दिया। PTI का बड़ा ऐलान, अदालत ने सिक्योरिटी कमेटी इजलास के मिनट्स मांगे तो पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सलामती कमेटी में सर्विसेज चीफ्स और वज़रा होते हैं, वज़ीर आज़म सरबराही करते हैं। अपोजिशन ने लार्जर बेंच को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, अदलिया ने फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल बोले, बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन में किस किस से मुलाकात की, क्या उस अमरीकी एहलकार से भी मिले जिसने पाकिस्तान को धमकी दी। तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, क्या हालिया दिनों में नवाज शरीफ ने इसराइल के लोगों से मुलाकात की, मरियम और हमजा ने सफारतकारों से क्या बातें की, सब सामने आना चाहिए।
نیشنل سیکیورٹی کونسل کے میٹنگ منٹ کو پبلک کیا جائے، نون لیگ کا مطالبہ۔ ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں، کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل 197 ممبران کو غدار سمجھتی ہے؟ اکثریت کھونے کے بعد سازش کا بہانہ بنایا گیا۔ خط 7 مارچ کو ملا تو 8 مارچ کو اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا؟ عمران خان نے آئین شکنی کی ہے جس کی سزا موت ہے۔ عالمی سازش کا مقصد حکومت ختم کرنا تھا تو عمران خان اپنی حکومت خود ختم کر کے عالمی سازش کا حصہ کیوں بنے؟ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، باقی آئین پر حملے کا حساب سپریم کورٹ میں ہو جائے گا۔ امید ہے سپریم کورٹ ایسا فیصلہ دے گی جس سے انتشار نہ پھیلے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں، اگلے انتخاب میں 89 دن رہ گئے، جلد از جلد الیکشن چاہتے ہیں۔ 20 منحرف ارکان کے عمل سے ثابت ہوا کہ فلور کراسنگ کی آئین کے تحت ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے۔ نون لیگ کا خط عدالت میں پیش کرنے اور پاکستانی سفیر کو بلانے کا مطالبہ۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں، اب حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہمیں غدار کہہ کر الیکشن میں دھکیل دیا جائے۔ آپ نے 14 سیٹیں چھینی، ہم نے آپ کی حکومت چھینی۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، سابق وزیر اعظم نے شکست سے بچنے کے لیے سیاسی خودکشی کر لی، عدالتی کمیشن بنائیں اور سازش ثابت کریں۔ ثابت کرنا ہوگا کہ اس بار سچ بول رہے ہیں۔ ہم نے اب تک کوشش کی ہے کہ شرافت کی سیاست پر رہیں۔ جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن، جو نہیں وہ غدار۔ پی ٹی آئی کے منحرف رہنما علیم خان عمران خان پر برس پڑے، کہا ایم پی اے بنتے ہی نیب کے نوٹس ملنا شروع ہو گئے۔ بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو مجھے بلا کر بتا دیتے، نیب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جسے ڈاکو کہتے تھے، آج سارے ووٹ اسی کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ مون صلاحی نے بازار لگا کر رکھا ہے، 5 سے 6 کروڑ کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ شہباز گل کا جواب، کہا علیم خان تمام باتیں اس وقت کرتے جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے۔ علیم خان نے دریا کے بیچ 300 ایکڑ زمین قانونی کرانے کی کوشش کی۔ کئی مواقعوں پر علیم خان کے بزنس اور پی ٹی آئی منشور کے درمیان ٹکراؤ تھا۔ مون صلاحی کا ٹویٹ، علیم بھائی آپ تو کہتے تھے مون صلاحی کا خرچہ آپ اٹھاتے ہیں۔ اسپیکر کی رولنگ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ فیڈریشن کے خلاف محبوب علی شاہ کی پٹیشن پر فیصلہ دے چکا۔ رہنما پیپلز پارٹی اور آئینی ماہر رضا ربانی بھی کہہ چکے، پارلیمنٹ کی کارروائی کسی فورم یا عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، پارلیمنٹ کی کارروائی میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے ساتھ پروگرام معطل نہیں کیا، آئی ایم ایف کا اعلان، بتایا پاکستان کی سپورٹ جاری رکھیں گے، نئی حکومت بنتے ہی معاشی استحکام کے لیے کام شروع کر دیں گے۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف پروگرام معطل ہونے کی اطلاعات درست نہیں۔ پی ڈی ایم بیرونی طاقتوں کی اعلی کار بن کر سلیکٹڈ ثابت ہوئی، فیصل وافدہ نے احسن اقبال کا ٹویٹ اور امریکی سفارت خانے کا ری ٹویٹ دکھا دیا۔ اے آر وائی نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں فیصل وافدہ کی گفتگو، بولے احسن اقبال نے عمران خان کو نکالنے کا ٹویٹ کیا تھا جسے امریکی سفارت خانے نے ری ٹویٹ کیا۔ امریکی سفارت خانے نے کس حیثیت سے احسن اقبال کا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا تھا؟ ہارس ٹریڈنگ کو اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے، یہ سارے لوگ مل کر حکومت گرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز والد کے نقش قدم پر، کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہے گا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وزیر اعظم یورپی یونین اور امریکہ کو للکار رہا ہے جن سے تجارت ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت دوستوں کو للکارنے سے نہیں دی جا سکتی، یہ لوگ آئین کو تار تار کر رہے ہیں۔ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ کروائی، مون صلاحی اب دوست نہیں رہے۔ آئینی ذمہ داری میں سیاسی اور سماجی وابستگیاں آڑے نہیں آنی چاہیے۔ غیر متوازن جوڈیشل ایکٹیوزم قانون کی حاکمیت کے لیے موت کا سبب ہے۔ تمام کوشش کے باوجود عدلیہ سائلین کی توقعات پر پورا نہ اتر سکی۔ جسٹس مقبول باقر کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ اٹارنی جنرل نے کہا ریفرنس کے بعد مستعفی ہونے کی خواہش تھی، موجودہ حالات میں استعفے کا مطلب میدان چھوڑنے کے مترادف تھا۔ اچھے وقتوں میں ساتھ دیا تو برے وقت میں بھی ساتھ رہوں گا۔
لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے FIA کی شہباز شریف کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے شہباز شریف 11 اپریل کو طلب۔ عدالت نے شریک ملزم عثمان کی عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف عدالت کو بدعنوانی کے مقدموں میں مطلوب ہیں۔ عدالت پیش ہونے کے بجائے اسلام آباد میں مٹر گشت کر رہے ہیں۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اب تک ضمانت منسوخ ہو چکی ہوتی۔ پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز اپوزیشن کا احتجاج، توڑ پھوڑ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ہنگامہ آرائی میں ایوان کا نظام درہم برہم ہو گیا، املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایوان اور لابی میں چیزیں گرا دی گئیں۔ پنجاب اسمبلی بلڈنگ میں توڑ پھوڑ کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی ہدایت پر کمیٹی تشکیل۔ DG پارلیمانی امور اسپیشل سیکریٹری انکوائری کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی اپوزیشن لابی اسمبلی بلڈنگ کے دیگر حصوں میں نقصان کا تخمینہ لگا کر ذمہ داران کا تعین کرے گی۔ ملکی سیاسی صورتحال، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی، 100 انڈیکس 1250 پوائنٹس گر گیا۔ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے دفتر پر حملہ، 3 افراد زخمی۔ پولیس نے جھگڑے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا، ایک شخص کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈبلیوز کی تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کی عمران خان کی حکمت عملی کی تعریف۔ صدر کراچی کنگز وسیم اکرم نے عمران خان کی مسکراتے ہوئے تصویر شیئر کر دی، کپتان کو گیم چینجر قرار دیا۔ وقار یونس بولے عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو چل کر رکھ دی۔ ارطغرل غازی کے جانباز سپاہی عبدالرحمان غازی کا کردار نبھانے والے جلال آل کا بھی عمران خان سے محبت کا اظہار۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان واحد T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ سیریز آسٹریلیا، ون ڈے سیریز پاکستان نے جیتی۔ آسٹریلوی کوچ اینڈریو میکڈونلڈ نے دورہ پاکستان کو کامیاب قرار دیا، کہا پاکستان کا ٹور ہر لحاظ سے بہترین رہا، شائقین نے جس انداز میں ویلکم کیا اس کو یاد رکھیں گے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ویسٹ ہیم یونائیٹڈ نے ایورٹن کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ ٹوٹنہم ہاٹسپر نیو کاسل یونائیٹڈ کو 5-1 سے زیر کر کے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ 4 میں آ گئی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,31,499 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,12,740 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,282 درہم، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔